نہیں دیا جائے گا. اس تیاری کے ساتھ اور اس حرکتوں کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. یہ کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے, کوئی جج صاحبان مجھے بتا دیں جو بار بار ان کی پٹیشنز آؤٹ آف دا وے بھی لگاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ان کو اجازت دو جلسہ کریں. ایسے ہوتے ہیں جلسے, ایسے ہوتا ہے احتجاج جیسے یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے لیے, یہ کرینے ہیں جو سرکاری پیسوں کی کرینے ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے. اب دوسرا اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 144 کی پرواہ نہیں ہے, جو ہے وہ دفعہ 804 لگ گئی ہے. بھائی یہ وہی دفعہ 804 ہے نا جو تم لوگوں نے جوتوں پہ لکھی ہوئی تھی, اور کبھی ماتھے پہ لکھ لیتے ہو کبھی جوتوں پہ لکھ لیتے ہو. پہلے پتا تو کر لو اس دفعہ 804 کے ساتھ کرنا کیا ہے. اور وہ جو دفعہ 804 جو ہے جو اندر بیٹھ کر اس ملک کے اندر جو ہے وہ خون ریزی کی کوشش کرا رہا ہے, میں بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں ان کا پروگرام پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے. ان کو لاشیں چاہیے اور لاشوں کو یہ کیش کرانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہونے نہیں دیں گے. پہلے بھی لاشوں کے اوپر سیاست کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے اور یہ ہر وقت لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں. آج بھی یہ جس تیاری کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور جو یہ کرنا چاہ رہا ہے وہ قطعی طور پر کوئی جمہوری کام نہیں کرنے جا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ان کو غلط فہمی ہے کوئی. وہ ابھی آپ کو کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گنڈا پوری شہد لے کے گھوم پھر رہے تھے. تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پنجاب پولیس ہے نا, ان کو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنا بہت اچھے سے آتا ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے جو آپ دکھا رہے ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ. اور پنجاب پہ چڑھائی کرنے نہیں دیں گے. مجھے افسوس ہے, مجھے تکلیف ہے خیبر پختونخوا کی ماؤں کے ساتھ, ان کے والدین کے ساتھ. آپ کے بچوں کے ہاتھ میں جو ہے کیا آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں الیکٹرک بائکس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے بچوں کو وظائف نہیں ملنے چاہیے جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز دے رہی ہیں؟ آپ کے بچے کیوں جو ہے وہ خوار ہوں اس ساری جو ہے وہ حرکتوں کے لیے؟ آپ کے بچے کیوں ایندھن بنے؟ عمران خان کے خود کے بچے جو ہے وہ باہر لندن میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ کلبوں میں جا رہے ہیں, وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, وہ موجیں کر رہے ہیں. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پر خوار ہونے کے لیے, وہ فتنے کا ایندھن بننے کے لیے ہیں. یہ میں اپنے خیبر پختونخوا کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے, ان کے والدین سے, بچوں کے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے, خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, ان کے مقدر میں ڈنڈے سوٹے پیٹرول بم نہیں ہے. ان کے مقدر میں بھی جو ہے وہ اگر مریم نواز جیسی کوئی وزیر اعلیٰ ہوتی, ان کے صوبے میں بھی ترقی ہو رہی ہوتی. اور ہمیں بھی خیبر پختونخوا کے بچوں کی اتنی فکر ہے جتنی پنجاب کے بچوں کی فکر ہے. لیکن آپ کو اپنے لیے آواز خود اٹھانی ہوگی. اپنے بچوں کو اس طرح کی دہشت گردی کا ایندھن مت بننے دیں. اور یہ جس مشن پہ آ رہا ہے, میں پہلے اسی لیے آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا کے دکھا دیا جائے. جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ حق دینا چاہیے, ان کو جلسے جلوس کر یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. یہ جلسے جلوس کرتے ہیں ایسے تو طالبان نے نہیں کیا کبھی شاید, اس طرح سے کھل کھلا کے جیسے یہ کرنے کے لیے آ رہا. اور ایک صوبے کے اوپر, جس صوبے کے اندر اس کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے, جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اس صوبے کے اندر یہ لشکر کشی کرے گا تو ہمیں اپنے صوبے کا جو ہے وہ امن و امان قائم رکھنا بھی آتا ہے, اور اپنے یہاں پر ان کے فتنوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکل کرنا بھی آتا ہے. عمران نذیر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی. جی بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو آپ سب کا بڑا شکریہ کہ آپ فوری طور پہ آپ نے رسپونڈ کیا. جیسے عظمہ بہن نے ابھی پوری تفصیل سے آپ کو یہ ود ایویڈنس یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں دو قسم کی فورسز کام کر رہی ہیں. ایک فورسز وہ ہیں کہ جو پاکستان جب بھی ان کو ملتا ہے اجڑ کے ملتا ہے, اور اس اجڑے پاکستان کو سجاتی ہیں, سنوارتی ہیں, اپنے اوپر الزامات بھی لگواتی ہیں. وہ فورسز بری بھی بنتی ہیں لیکن اپنی ذات کی نفی کر کے ملک کو ٹھیک کر کے جاتی ہیں. اور پھر ایک فورسز ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو صرف سیاست سے غرض ہوتی ہے, جن کو اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے, جن کے لیے پاکستان خدا نہ خواستہ جو مرضی ہو جائے ان کا بابا, پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڈا بابا اونچا رہنا چاہیے, تو ان کا بابا اونچا رہنا چاہیے. یہ وہ فورسز ہیں
کہ جنہوں نے چلتے پھرتے اڑتے پاکستان کو اپنی نالائکی کی نظر جھونکا, اپنی انا اور اپنی ضد کی نظر جھونکا. میں صرف 2-3 مثالیں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں ود ایویڈنس. میں بڑی بڑی لمبی چوڑے دعوے نہیں کرتا. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہیلتھ کو ڈیل کرتے رہے ہیں, میں صرف ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو پنجاب میں ای پی آئی کی شرح جو ویکسینیشن کی شرح ہے وہ 40% ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت پرائم منسٹر نواز شریف ہوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہوتے ہیں, مریم صاحبہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں, حمزہ صاحب اور ساری یہ ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے. 5 سال دن رات کی محنت کے بعد جب ہم چلے جاتے ہیں, جب ہمیں بھیج دیا جاتا ہے, اس وقت جو ای پی آئی کی شرح ہوتی ہے ہم 40% سے اٹھا کے اللہ کے فضل سے 85% پہ لے کے جاتے ہیں. اور اس 85% پہ لے جائی گئی شرح کو جب یہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا وتیرہ صرف اور صرف اپنی ذاتی سیاست کو چمکانا ہے, جن کی نظر میں خدمت کی, پروجیکٹس کی, کارکردگی کی کوئی حیثیت نہ ہے, جن سے پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے. ہم سے تو سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سڑک کیوں بنا دی, ہم نے یہ اپنا موٹر وے کیوں بنا دی, ہم نے یہ کینسر اسپتال ہم کیوں بنانے جا رہے ہیں, یہ تو عیاشی ہے, آپ بیسک چیزیں کیوں نہیں دے رہے, آپ ایئر ایمبولینس غریب کے لیے کیوں لا رہے ہیں. مریم نواز صاحب کا سب سے بڑا قصور ہے جو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مریم نواز آپ ایک غریب آدمی کو ایئر ایمبولینس دے رہی ہیں, ایک ایسا آدمی جو بس میں نہیں جا سکتا آپ اس کو جہاز میں اسپتال پہنچا رہی ہیں, کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں مریم نواز صاحب. آپ اشرافیہ کے لیے پروگرام لانے کی بجائے صرف اور صرف غریب عوام کا کیوں سوچتی ہیں. یہ وہ سوچ ہے, جب یہ سوچ آتی ہے 2018 کی دھاندلی کے نتیجے میں ہم سے بھی ظلم ہوا تھا. ہم نے کیا کیا تھا, ہم تو کسی جگہ ڈنڈے لے کر نہیں گئے تھے, ہم کسی جگہ کرینے لے کر نہیں گئے تھے, ہم ہر صورت اپنے ملک کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے سینوں پر رقم کھا لی ہے لیکن اپنے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا. میں آپ کو فکر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب یہ 18 والی حکومت جو مسلط ہو گئی تھی, جو نالائق ترین بزدار حکومت, اور پھر اس کے بعد چودھری صاحب آئے تھے ماشاءاللہ جنہوں نے بڑے بڑے چودراہٹ والے کام کیے تھے, جب یہ واپس جاتے ہیں اور کیئر ٹیکر آتی ہے, وہی ای پی آئی ویکسینیشن کی شرح پنجاب میں جو ہم 85% سے زائد چھوڑ کر گئے تھے, وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ WHO کہہ رہی ہے, وہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈراپ ہو کے 60% ہو گئی تھی. 25% 5 سال میں ڈراپ ہو گئی تھی. آپ کے وہ بچے جن کو ویکسینیشن ہونا تھی نہیں ہو سکی تھی, جس کی وجہ سے آج پولیو واپس آیا, جس کی وجہ سے آج خسرے کی وبا پھیلتی ہے, جس کی وجہ سے آج بہت ساری بیماریاں آئیں. اس کے بعد ڈاکٹرز کی بات کر لوں, ہم شہباز شریف صاحب کا دور حکومت تھا, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ہم نے جب BHUs کو سنبھالا تھا تو اس وقت BHU میں ڈاکٹر کی شرح 45% ہوا کرتی تھی. اس کے بعد جب یہ تبدیلی اور انقلاب کا سفر شروع ہوتا ہے اور جب یہ سفر ختم ہوتا ہے تو ہم جب جو 45% سے اٹھا کے اللہ کے فضل سے